ایسے میں جب پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم بدعنوانی کے الزام میں جیل چلے گئے اور انہوں نے اپنے قانونی مسائل میں اضافہ ہوتے دیکھا، بدعنوانی کے مقدمات میں ایک اور سزا یافتہ وزیر اعظم 4 سال بعد ملک واپس لوٹے اور اپنی قانونی پریشانیوں کو غائب ہوتے دیکھا۔ پاکستانی سیاست اب بھی کنٹرول کی جاتی ہے۔ انتخابی سیاست، عوامی مقبولیت اور عوام کی مرضی کے علاوہ اب بھی دیگر عوامل بآسانی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاکستانی فوج ملکی سیاست میں سب سے اہم عنصر ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، جو کچھ عرصہ پہلے تک سیاسی مداخلت کے لیے فوج پر تنقید کر رہے تھے، اس طاقتور ادارے سے مذاکرات کے بعد پاکستان واپس لوٹے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان، جو کبھی اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ اپنی قربت کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے اپنی برطرفی اور بڑھتی ہوئی قانونی مشکلات کے لیے اسے ذمہ دار ٹھہرایا۔ عمران خان نے مارچ میں اس وقت وائس آف امریکہ سے بات کی تھی جب ان کی گرفتاری کو روکنے کے لیے ان کے حامیوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ In your message to your supporters, you said that there is one man who's making all the decisions for Pakistan. Who is that one man? وہ فوج کا سربراہ ہے، وہ تمام فیصلے کرتا ہے۔ عمران خان، جو 5 اگست سے جیل میں ہیں، انہیں بدعنوانی اور غداری سمیت بہت سے الزامات کا سامنا ہے۔ یہاں سبق یہ ہے کہ جو کوئی بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی طریقے یا شکل میں چیلنج کرتا ہے، چاہے وہ فسادات کے ذریعے ہو، چاہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کے خلاف مزاحمت کے ذریعے ہو، اسے کبھی بے دردی سے، کبھی غیر محسوس طریقے سے سیاست سے نکال دیا جائے گا۔ پاکستانی فوج اس سال ایک غیر معمولی حملے کی زد میں آئی جب عمران خان کے حامیوں نے 9 مئی کو اپنے رہنما کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے فوج کے دفاتر اور املاک پر دھاوا بول دیا۔ آرمی چیف اور حکومت نے سخت کارروائی کا عزم کیا، جس کے بعد عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کے رہنماؤں اور حامیوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ کم از کم 80 سیاستدانوں نے اعلان کیا کہ وہ پی ٹی آئی یا سیاست کو مکمل طور پر چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے حیرت انگیز طور پر ایک ہی جیسی بات کی جس پہ تشدد کی مذمت کی گئی اور فوج کے ساتھ حمایت کا اظہار کیا۔ کوئی سیاسی جماعت اس حد تک آگے نہیں گئی تھی، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو حقیقت میں بتا دیا گیا کہ وہ اہم نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ عمران خان کا نام اور چہرہ میڈیا سے غائب ہو چکا ہے اور انہیں عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، پھر بھی وہ عوام میں مقبول ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، ان کی معاشرے میں جڑیں گہری ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ طویل مدتی بنیادوں پر جبر کے ذریعے پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی پارٹی فروری 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے آزادانہ طور پر مہم چلانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور دیگر سیاستدان نواز شریف پر اب اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ سیاسی نظام پر ووٹروں کا اعتماد کم ہو رہا ہے۔ ایک ایسے انتخابی عمل پر اعتماد کم ہے جس کے منصفانہ نتائج نکلیں، اور اس کی بحالی ضروری ہے۔ نومبر میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ وہ انتخابی مبصرین کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر عوام غیر مطمئن ہیں تو انہیں کوئی فکر نہیں۔ ہم اسے اگلی منتخب حکومت کے حوالے کر دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ باقی سیاسی تنازعات اور بحث جاری رہ سکتی ہے۔ عسکری قیادت نے عوامی سطح پر کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت کے الزامات کا جواب نہیں دیا۔ جون میں گیلپ پاکستان کے رائے عامہ کے ایک سروے میں 64% جواب دہندگان نے کہا کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے۔ سارا زمان کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔